ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل، ان سے فرما دیجئے اِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، کہ جب وہ اسے قریب بالکل قریب دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی وہ جو کافر ہیں۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہ یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم، کہہ دو بلا دیکھو، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ نے مجھے ومن معی، اور جو میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے، او رحمنا، یا ہم پر رحم کرے، ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکے۔ قل، فرما دیجئے، وہ رحمان، وہی رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ بھی رکھا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پس عنقریب تم جان لو گے کہ کون خود ہی گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دو بلا دیکھو تو صحیح، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، تمہارا پانی، غوراً خشک، فمن یأتیکم بماء معین، وہ کون ہے جو تو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے گا۔ ان آیات مبارکہ میں کافروں کی طرف سے جو بارہا ایک سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا دن کون سا ہے، یہ وعدہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ کب پورا ہوگا، جیسے کہ 30ویں پارے کی پہلی آیت، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، وہ بھی قیامت ہے، یہ کب آئے گی، کب آئے گی۔ تو یہاں پر بھی وہی سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ سوال ازراہ مذاق ہے کہ اگر آپ آخرت کے معاملے میں اور اس عظیم دن کے حوالے سے، اس وعدہ کیے گئے دن کے حوالے سے سچے ہیں، تو پھر بتائیں کہ وہ واقعہ وقوع پذیر کب ہوگا، قیامت آئے گی کب یہ سارے معاملات الٹ پلٹ کر کے ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ ان کا سوال استہزائیہ تھا، کسی کو اس سوال کو پوچھ کر اگلے بندے کو جو ہے وہ زج کرنا تھا، بتا دیں پھر کب یہ ہوگا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر سے یہ ارشاد فرمایا، انما العلم عند اللہ، اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اس کی تائید میں ایک حدیث مبارکہ جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جس میں جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے، چند سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر جواب ارشاد فرمایا کہ جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں ہی لا علم ہے کہ قیامت کا دن کون سا مقرر ہے، کون سا دن متعین ہے۔ یہ تو جبرائیل امین کو جواب تھا۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا انہیں قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا؟ تو ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی بس فرائض تو پورے ہیں، وہی ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے پاس سوائے اللہ اور آپ کی محبت کے کچھ بھی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو سوال پوچھنے والا ہے
اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے، اور یہاں پر اس کے اندر ایک شوق تھا، ایک محبت تھی، ایک لگن تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ آپ نے ویسا ہی جواب ان صحابی رسول سے ارشاد فرما دیا، اور جب کافر کوئی سوال پوچھے گا تو اس کا جواب اسی مناسبت سے ہوگا کہ بھی تم سوال پوچھنے والے کون ہو جب تمہارا تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، پہلے تم مجھ سے ڈر کر ایمان تو لے آؤ، پھر تمہیں قیامت کی خبر بھی پتہ چل جائے گی، اس کی تیاری کی تو پہلے فکر کر لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، پھر جب وہ اس سے بالکل قریب دیکھیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی جو کافر ہیں۔ یعنی جب وہ قیامت کے مناظر کو، قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کے اسباب کو دیکھیں گے تو پھر ان کے چہروں کی حالت غیر تسلی بخش، غیر اطمینان بخش ہو جائے گی، کیونکہ ان کے کھاتے میں اس دن کی تیاری کے لیے کچھ بھی۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ یعنی مطلب اس کا ایک یہ بھی ہے وہ اپنی قبروں میں ہوں گے، وہ مر چکے ہوں گے، جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو اس وقت موجود بھی ہوں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ ہے جس کا تم سوال کرتے تھے۔ یہاں پر ہر طرح کا مخاطب مراد ہے، جو قیامت کے وقت زندہ ہے اور جو قیامت کے وقت زندہ وہ مر چکے ہوں گے، جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو اس وقت موجود بھی ہوں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ ہے جس کا تم سوال کرتے تھے۔ یہاں پر ہر طرح کا مخاطب مراد ہے، جو قیامت کے وقت زندہ ہے اور جو قیامت کے وقت زندہ نہیں ہے۔ اور کون سا؟ جس نے انکار کیا ہے۔ کل کہہ دو، ارائیتم، بلا تم دیکھو تو صحیح، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے، پھر فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکے۔ یعنی پھر تمہیں اس دن دیکھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے۔ یعنی فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ وہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ، کہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کے موافق کر لے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جنہوں نے سرے سے ہی ان چیزوں کو مانا ہی نہیں ہے، جو ہیں ہی اس کے منکر، ان کو دردناک عذاب سے کون بچائے۔ یعنی پچھلی آیت کا، اس آیت کے پہلے جز کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے بھی جس سے پوچھ گچھ کرے گا وہ بھی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ان میں سے کئی پکڑ میں بھی آئیں گے اور پھر اللہ کی رحمت سے چھوٹ بھی جائیں گے۔ لیکن وہ کافرو، تم تو مانتے ہی نہیں، تم اپنی فکر کرو، تمہیں اس دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہوگا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دو وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا۔ تم نہ ایمان لائے نہ بھروسہ کیا، ہم پر جیسے بھی بیتے گی اچھی یا بری، ہمیں پھر بھی اپنے رحمان پر یہ ایمان کی وجہ سے، اس پہ بھروسے کی وجہ سے یہ ہمیں دل میں ایک امید ہے کہ ضرور ہماری بھلی ہو ہی جائے۔ وہ رحمان جس پر ہم ایمان لائے اور جس پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ انجام بھلا ہو ہی جائے گا، اچھا ہو ہی جائے گا۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے نہ رب کو مانا، نہ رب کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مانا، نہ تم نے اللہ کو مانا، نہ اللہ کے آخری رسول کو مانا، تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ ہمارا تو پھر اس پر ایمان بھی ہے، بھروسہ بھی ہے کہ کچھ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، کوئی نجات کا سبب ہمارے لیے بن جائے گا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس ان قریب تم جان لو گے کون صریح گمراہی میں ہے۔ مطلب کیا؟ جو پکڑے گے اللہ کی رحمت ہے، چھوڑ دیں ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے توکل کی وجہ سے،
اور جو ایمان ہی نہیں لائے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی قریب جان لیں گے کہ ان کا حشر کس طرح سے ہوگا، اور تم جان لو گے تو پتہ چل جائے گا تمہارے ساتھ بندگی کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کاملہ میں ایک عظیم نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس آیت اس سورہ مبارکہ کو ایک عظیم نعمت کے ساتھ ختم فرما رہے ہیں کہ پانی جس کو حیات کہا گیا، جو انسانوں کی ضرورت قرار پایا اور جس کے بغیر انسان کی حیات نہیں، چرند پرند کی حیات نہیں، جنگل کے جانوروں کی حیات نہیں، پالتو جانوروں کی حیات نہیں ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، تمہارے پانی کو ختم کر دیا جائے، وہ کون ہے جو تمہارے پاس اس نعمت کو میسر کرے گا، صاف پانی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ کون ہے جو تمہیں زمین میں جس نے پھیلایا اور اسی کے طرف تم لٹائے جاؤ۔ یعنی یہ ایک پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ کر کے ساری بات کو سمیٹ رہے ہیں کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جب تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس پہ توکل اور بھروسہ کرو گے، وہی رب العالمین تمہیں اپنے عذاب سے بچا کر اپنی رحمت کاملہ میں داخل بھی کرے گا۔ اور اس آیت کے مبارک بارے میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا، جب یہ سوال آیا یہ آیت پڑھی جائے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے پانی صاف لے آئے گا؟ تو اس پر کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، وہ اللہ ہے جو تمام جہان کا۔ سورہ ملک اپنے اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ عید کے بعد ہم سورہ قلم کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من السماء یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے سیدھا کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں نالائکیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں پھنسے ہوئے اللہ سے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یہ بھی قربانی کا موقع آئے گا، یا اللہ جو اس قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو خلوص نیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حج بیت اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔